خاتم النبیین سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آپ حدیث پاک گرامی نے فرماندے نے کریم آقا رو ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک جنازہ آیا تے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی جنازہ بڑھاؤ. میرے کریم آقا نے فرمایا میں اندر جنازہ نہیں بڑھانا. وہ چلے گئے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے پریشان ہوئے سنیا محبوبہ آج تک تسی جنازہ چھوڑیا نہیں, آج تسی جنازہ کیوں نہیں پڑھیا کیوں نہیں پڑھایا. میرے کریم آقا رو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے عثمان نال میرے عثمان غنی نال یعنی بغض رکھدا سی ان دے نال میرا رب بھی بغض رکھدا ہے. میں اندر نماز جنازہ اس واسطے نہیں پڑھیا کہ میرے عثمان نال بغض رکھدا ہے, یعنی جو عثمان غنی نال بغض رکھے ان دے نال میرا رب بھی بغض رکھدا ہے. ایک اور واقعہ ہے حجاج بن یوسف عراق دا گورنر بنیا. اس نے آندے نال اعلان کیتا کہ ہر بندہ جنگ جنگ واسطے نکلے, جو بندہ نہ نکلے گا اس نے اعلان کر دیتا نوجوان ہے بڈھا ہے انہوں قتل کر دیتا جائے. اس نے اعلان کیتا کہ ایک لوگاں جمع کر کے کیا کہ سب لوگ جنگ واسطے نکلن, کہ نہ نکلے گا میں انہوں قتل کر دیواں گا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, بہت زیادہ ان کی عمر ہے, بزرگ آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں نہیں جانا. اس نے انکار کر دیتا. اس نے کہا حجاج بن یوسف میں نہیں جانا. لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ اپنے آپ موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حجاج بن یوسف نے اعلان کیا کہ جو بندہ نہ جائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا. پولیس والے فوج نے پکڑیا, جس پکڑا انہوں جسم دیکھ کے سب لوگ ڈر گئے. سب لوگ انہوں جسم دیکھ کے انہوں ہاتھ دیکھ کے حیران ہو گئے, اور حجاج بن یوسف بھی حیران ہو گیا. اور انہوں نے کیا بھی اس نے قتل نہ کرو, اس نے چھوڑ دیو اور ان دے گھر دا پتہ کرو, گھر ان دا معلوم کرو. انہوں لوگوں نے گھر معلوم کیتا. جب گھر معلوم ہو گیا تے حجاج بن یوسف نے گرفتاری دے آرڈر جاری کر دیتے. وہ بندے نے گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے سامنے لے کے آئے. حجاج بن یوسف نے کہا کپڑے اتارو. جس وقت اس بندے دے کپڑے اتارے گئے سب لوگ ڈر کے خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے چھوڑ دیتا. انہیں ہاتھ دے کے اور ہاتھ اتنا خوش ہے کہ ایک ککر دے درخت دے مانے دے بہت زیادہ خوش ہاتھ, خوف زدہ ہاتھ. سب لوگ ڈر گیا. حجاج بن یوسف بھی ڈر گیا. اتنا خوفناک ہوتا ہاتھ اور اتنا خوفناک ہوتا جسم ہے. انہاں کیا بھی عمل ہے کیڑا کردا ہے, کیڑا ایسا عمل برا کردا ہے جن دی وجہ نال ان دے اوتے رب دی پکڑ آ گئی اور ان دا جسم دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے. حجاج بن یوسف نے پوچھا لوگوں نے کیا حجاج بن یوسف یہ عمل بڑے اچھا کردا ہے, نمازاں پڑھدا ہے, روزے رکھدا ہے, حج کردا ہے, ساری رات مصلی تے کھڑا ہو کے اللہ دی عبادت کردا ہے. حجاج بن یوسف حیران ہویا کہ عمل اتنا اچھا ہے, عمل اتنے اچھے کردا ہے اور رب دی پکڑ اتنی سخت ہے کیوں. ایک دوست نے کیا کہ ایک بندہ بولا, اس نے کہ حجاج بن یوسف واقعی ان دا عمل بڑا اچھا ہے لیکن جس وجہ نے پکڑ آئی ہے نا وہ میں نے پتا. اس نے کہا کس وجہ نال. اس نے کہا جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے شہید کیتا گیا آپ 4-5 لیٹے سن گھر دے اندر اور کوئی نہیں سی, اور اس ظالم بدبخت نے عثمان غنی دے چہرے تے تماچا ماریا جن دی وجہ نال رب تعالیٰ نے فوراً اس وقت ہی ان دا ہاتھ خشک کر دیتا اور ککر دی درخت دی مانے دے ان دا ہاتھ ہو گیا اور سارا جسم ان دا اتنا خوف زدہ ہو گیا, خوفناک ہو گیا کہ لوگ جو دیکھ دے ڈر جاندے نے. یعنی عثمان غنی نال بغض رکھدا ہے, عثمان غنی دے بغض دی وجہ نال اس دے اوتے رب دی پکڑ آ گئی ہے. جو دیکھو جو عثمان غنی نال بغض رکھے دنیا تے بھی اندر دے رب دی پکڑ آ گئی اور قبر دے اندر بھی پکڑ آئے گی, حشر والے دن بھی پکڑ آئے گی, حشر والے دن جہنم کی طرف جائے گا. یعنی جو بندہ عثمان غنی نال بغض رکھے عبرت ناک واقعہ سارے لوگوں تک کیا ان دا جسم دے کے لوگ خوف زدہ ہو گئے, ان دا جسم دے کے ڈر گئے کہ اتنی بڑی رب دی پکڑ انہیں دے آئی اور ذلیل ہو کے رسوا ہو کے یعنی مر گیا, بری موت مریا اور بغیر جنازے تو لوگوں نے قبر دے اندر دفن کر دیتا. یعنی جو عثمان غنی نال بغض رکھے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا, جو عثمان غنی نال بغض رکھے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا, قبر وچ بھی ذلیل ہوئے گا, حشر والے دن ساری کائنات دے سامنے وہ بندہ ذلیل ہوئے گا اور پھر جہنم کی طرف جائے گا اور سخت ترین انہوں عذاب ملے گا. جو عثمان غنی نال پیار کرتا ہے, جو محبت کرتا ہے وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو جائے گا.